السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ قرآن کریم کی آیات جو کہ سورہ قاف سے لی گئی ہیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب موت کے سکرات حق کے ساتھ آ گئے تو یہی ہے جس سے تو جا نہیں سکتا، دور اس سے نکل نہیں سکتا، اور پھر سور پھونک دیا گیا۔ یہی وہ دن ہے یوم الوعید، کہ وہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جو وعید دی گئی ہے، اور فرمائیں کہ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر نفس جو وہاں پہ آئے گا اس کے ساتھ ایک تو وہ فرشتہ ہے جو اس کو چلانے والا ہے، دھکیلنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ گواہی دینے والا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس سے غفلت میں تھا، کہ تو نے کبھی نہیں سوچا کہ تو نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اس کے پاس پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ تو یہی وہ غفلت ہے کہ جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی فوٹو بنانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، کہ بالکل کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو یہی کتنی غلط بات ہے کہ مسجد میں آ کر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ ان کو یاد نہیں آتا۔ وہ یہاں پہ طرح طرح کے پوز بنا کے فوٹو کھینچتے ہیں تاکہ اپنے ساتھ لے جائیں گے قیامت کے دن، وہاں دکھائیں گے، جیسے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ کہنے کا بھی ہمیں کہنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہی بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو میرے بھائیو، یہی تو غفلت ہے جس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر یہ غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو ہم نے یہ پردہ ہٹا دیا۔ آج تیری آنکھ تیز ہو چکی ہے، بہت تیز ہو چکی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل بات یہی ہے، جیسے کہ ایک انسان سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، تو ہر چیز سے وہ بالکل ہی لاپرواہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ غفلت کی طرح ہے، غفلت میں بھی، لاپرواہی میں بھی، کہ جہاں پہ صرف لاپرواہی ہی لاپرواہی ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ ہم کیا ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا ہم سے، ہم جو یہ وقت ضائع کرتے ہیں لہو و لعب میں، کھیل کود میں، تماشوں میں، یہی اپنے موبائل کے ذریعے سے تصویریں بنانے میں ہی، اسی میں ہی لگے رہتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں آتا۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح سے، اسی کام کے لیے جیسے وہ آئے ہیں یہاں پر۔ یہ تو ایک فیصل مسجد ہی ہے، ورنہ تو حرمین میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی تماشے کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی یہی تصویریں بنا رہے ہیں، وہیں پہ ہی یہ سیلفیاں بن رہی ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اور پھر جب اس کو وہ بھیجتے ہیں اپنے گھروں میں تو کیا رہ گیا؟ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سے گیا ہے، کیا رہا اس کے پاس؟ یہی تو میرے بھائیو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں، اس کا یہ عمل اس کے منہ پہ دے ماریں گے کہ تو اس لیے آیا تھا مسجد میں،
کہ یہاں پہ آ کے یہ حرکتیں کرے، تو یہی چیز جو ہے یہی غفلت کی نشاندہی کرتی ہے، یہی وہ غفلت ہے۔ تو اسی لیے جو فرمائیں کہ یہی غفلت جو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر اچانک پکڑتا ہے۔ قرآن نے سورہ انعام میں جو بتایا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور جب وہ بھول گئے جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ہر چیز اس کے لیے ہم نے ان کے لیے کھول کے دے دی، ہر طرح کی نعمتیں دے دی، اور جب وہ اس سے بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بڑیاں خوشیاں منانے لگے، جشن منانے لگے، تو فرمایا کہ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا۔ یہ ہے اللہ کا قانون کہ وہ نعمتیں دیتا بھی ہے، اور جب ہوش نہیں آتا لوگ اسی میں ہی لگے رہتے ہیں اپنے کھیل کود میں، تماشوں میں، تو پھر فرمایا کہ اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ اسی ندامت میں، حسرت میں رہتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو لوگ جو وہاں پر جائیں گے وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ کے بھی کہیں گے کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، پھر ہم واپس دنیا میں چلے جائیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ فرمائے کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، اور مہلت دے دے، اور وقت دے دے، میں کچھ کر لوں، اس لیے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ساری زندگی اسی غفلت میں پڑا رہا، کھیل کود میں، تماشوں میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ نہیں سوچا کہ اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یہی کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، کہ شاید میں کوئی نیک عمل کر ڈالوں، جو کچھ بھی میں نے چھوڑا ہے اس میں کوئی نیک عمل کر ڈالوں۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا، اب واپسی کا کوئی سفر نہیں ہے، اب لوٹ کر نہیں جا سکتا کوئی بھی، اس حشر کے مقام میں کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس کا ایک بات ہے، ایک اس نے کہہ دیا، لیکن وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے لیے ایک وقت ہے، وہ برزخ ہے جس کو انہوں نے گزرنا ہے اپنی قبر میں، اور اس دن تک جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو یہی غفلت جو ہے یہی ہے کہ انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا کہ جس کا دل غافل ہو چکا ہے، یا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، اس کی بات مت سنیے گا، اس کی بات کو مت مانیے گا، اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے، بڑھ چکا ہے۔ تو یہی ہے کہ جب انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتا ہے، اور پھر جب یہ دل بالکل ہی اللہ کی عظمت سے بھی خالی ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کی عظمت سے بھی خالی ہو جاتا ہے، مسجد کو بھی ایک تماشا بنا لیا جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور یہی وہ لوگ غافل ہیں، یہی جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہوں گے، خسارہ ہی خسارہ ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب دنیا میں کچھ نہیں کمایا تو آخرت میں کیا ملے گا۔ تو فرمائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں
کہ جن کو اسی دنیا ہی کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دنیاوی زندگی کی جو ظاہری چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ آخرت سے ان کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے، وہاں پہ بھی پہنچ کے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، یہ ہم نہیں سوچتے ہیں۔ اور یہی غفلت انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور پھر وہ حق کو نہیں سن سکتا، حق بات کہیں گے بھی تو نہیں سنے گا۔ یہی وہ غفلت کی نشانی ہے کہ آپ ان کو کتنی ہی باتیں کہہ دیں، کتنا ہی سمجھا دیں، کتنا ہی سنا دیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں تو پھر کیسے سنیں گے؟ تو فرمائیں کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی نشانیاں ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر کوئی اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں تو نہیں ایمان لاتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور ہدایت کا راستہ بھی دیکھتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب وہ باطل راستہ دیکھتے ہیں، غلط راستے پہ چلتے ہیں تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ راستہ ٹھیک ہے، یہاں پر بڑی آسانیاں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہاں پہ بھی یہی فرمائیں کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، نہیں مانتے تھے، اور وہ لوگ غافل تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو یہی غفلت ان کو تباہ کر دے گی۔ تو یہی وہ غفلت، وہ ایسی بیماری ہے، ایسی انسان کو روگ لگ جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ بہت ہی کم ہیں وہ اللہ والے جو اس سے بچ جاتے ہیں، ورنہ اکثریت ہماری یہی ہے کہ ہم اسی غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور کتنے ہی ہم لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں۔ تو یہ تو غفلت کے بارے میں جو بات ہوئی، جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں آخر یہ غفلت ہوتی ہے؟ کیوں ہمارا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم نہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارا دل چاہتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں، امیدیں لگا کے کہ میں پھر یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میرا یہ ہوگا، میرا وہ ہوگا، اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے، یہی انسان کو پھر دنیا میں ہی مگن کر دیتی ہے۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کھاتے رہیں، عیاشی کرتے رہیں، اور یہ امیدیں ان کو اور آگے لمبا لے جاتی رہیں، تب ان کو پتہ چلے گا، پھر ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی بیکار گزار دی، کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کیا، کوئی کام ہم نے آگے نہیں بھیجا، اپنے رب کے پاس نہیں بھیجا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر قرآن کریم کو جو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جی ہاں، ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ایک برکت کی چیز ہے، بس اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، اس پہ قسم کھا سکتے ہیں، بس اس کے لیے ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ اس کو صرف چوم چاٹ کے رکھ دیا جائے، بس یہی ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے معاملہ۔ تو لہذا پھر جب ہم قرآن کریم کے اتنے بڑے مجرم بن جائیں گے اور اس کی کوئی بھی ہم خیال نہیں رکھیں گے کہ ہم نے کس طرح اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، وہ تو ہماری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اس کو بس ایک تبرک کے لیے رکھ لیا۔ تلاوت قرآن کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیجئے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے اور اس طرح کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. یہ چیز ہوگی تبھی اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ ہوگا اور پھر آپ کی زندگی سنورے گی. لیکن اگر ہم نے قرآن کو صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے صرف اس کو چومنا ہے اور چاٹنا ہے اور پھر رکھ دینا ہے, تو اس سے پھر کیا ملے گا؟ اسی طرح پھر نمازوں کا معاملہ ہے. کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ نمازوں سے کتنی ہی سستی کرتے ہیں. پورے ملک میں دیکھ لیجئے مسجدوں میں کیا حالت ہے. تو لوگ نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں. 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ یہی تو وہ چیز ہے جو کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک کے درمیان, کافر کے درمیان فرق ہے. اگر یہ فرق مٹ گیا تو پھر یہ مسلمان کہاں رہا؟ تو اسی لیے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ وہ باز آ جائیں وہ لوگ جو کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ ہوتا ہے لیکن وہ سب اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, اپنی عیاشیوں میں, اپنی ضرورتوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ وہ دن اللہ کی عبادت کا دن ہے. تو فرمایا کہ جو اس کو چھوڑ دیں گے, اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر ان کا نام غافلوں میں لکھ دیا جائے گا. اسی غفلت میں لکھ دیا جائے گا. پھر وہ اللہ کے ہاں اسی کے مطابق حساب کتاب ہوگا. اور اسی طرح اسباب غفلت میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت, دنیا کے پیچھے بھاگنا, دنیا کی ہر چیز کو پسند کرنا, ہر وقت یہی خیال رہنا کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, فلاں کے پاس وہ گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے, فلاں کے پاس وہ گھر ہے تو میرا بھی گھر ویسا ہی ہونا چاہیے, فلاں کے پاس وہ موبائل ہے تو میں بھی ویسا ہی موبائل لوں. تو صرف دنیا ہی کی تڑپ, دنیا ہی کا لالچ, دنیا ہی کے پیچھے کتے کی طرح بھاگتے رہنا, یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور اکثر لوگ نہیں جانتے, صرف دنیاوی زندگی کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اس کو جانتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور آخرت سے وہ غافل ہیں. آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے ہاں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر اسی طرح انہی اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں, صفات علیٰ ہیں, ان کے بارے میں بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت نام دیے گئے ہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں پکارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت نام ہیں, ان کے ذریعے سے اس کو پکارو تو اللہ سے جتنا قرب ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا, اتنا ہی تقرب میں بڑھتے چلے جائیں گے. پھر انہی اسباب میں سے یہ گناہوں کا معاملہ ہے کہ ہم کوئی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں شیطان کو راضی کر رہے ہیں, شیطان کی ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں, اپنی خواہش نفس پہ عمل کر رہے ہیں, اس کے مطابق ہی ہم ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح جو صحبتیں ہیں, دوستیاں ہیں, جتنے ہی غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا جہاں پہ صرف عیاشی ہی عیاشی ہے, کھیل کود ہیں, تماشے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر دل پہ وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کے آثار کیا ہوتے ہیں, اثرات کیا ہوتے ہیں, نتائج کیا نکلتے ہیں, وہ بھی بڑے بھیانک ہیں. اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, ان کی سماعت پہ, بصارت پہ مہر لگ جاتی ہے. ان کو آپ کتنا ہی قرآن کی آیتیں سنا لیں, کتنا ہی سمجھا دیں, کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جہاں پہ دل پہ مہر لگ چکی ہے وہاں پہ کیا فائدہ ہوگا. دل سیاہ ہو چکا ہے تو وہ کیسے صاف ہوگا. اور اسی طرح یہی ہے کہ پھر انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, باطل سے قریب, شیطان سے قریب, اپنی خواہش نفس کا پیروکار, اس کا ہی وہ شیدائی بن جاتا ہے, وہ اللہ کے قریب نہیں جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. آخرت کا نقصان وہ انسان کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے. جسے قرآن نے ہی کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا
ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کے بارے میں ہی راضی ہیں، ہر چیز جو دنیا کی ہے اسی کے بارے میں ہی بھاگ رہے ہیں اور اسی پہ ان کا اطمینان ہے، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہے تو فرمائیں کہ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ پھر وہ جہنم ہے، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہی ان کے سامنے آئیں گے، وہی ان کو دیکھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ غفلت انسان کو شیطان کا دوست بنا دیتی ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بھی رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہی شیطان اس کی دوستی ہے، تو پھر اس کے دوست بن گئے تو پھر کس طرح وہاں سے نکلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بار بار کہا ہے، اسی لیے اس سے بچنے کے لیے کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے ہی دل میں، تضرع کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، اور فرمائیں کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، صبح و شام اس کی یہ بات کرو، عبادت کرو، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جب غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے علاج کی بات بھی دیکھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ علم حاصل کریں جو قرآن نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ علم حاصل کریں، اور اپنے دین کا علم حاصل کریں، دین میں ہمیں کس چیز سے روکا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہے، جب تک کہ نماز آپ باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے، پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے دل سے یہ پردے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تو دل زندہ ہوگا اور شیطان بھاگے گا، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر وہی غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور جو نہیں ذکر کرتا اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ ذکر الہی کرنے والا وہ زندہ شخص ہے، اس لیے کہ اس کا دل زندہ ہے، اور جو ذکر الہی نہیں کرتا وہ مردہ ہے، میت ہے، اس لیے کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے جب جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا ہی ہمارا دل زندہ رہے گا۔ تو تلاوت قرآن، استغفار، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ کر سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، اللہ کے نیک بندے، وہاں ان کے پاس بیٹھنا، ان کے مواعظ جو ہیں وہ سننا، اس سے پھر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس قسم کے لہو و لعب کی چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر آدمی اپنے دن کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعا، اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا کہ میرے دل کو صاف کر دے۔ دل میں جو ہے وہ کدورت ہے، دل میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، انتقام ہے، لوگوں کے لیے دشمنیاں ہیں، یہ سب میرے دل کو پاک کر دے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں انسان کو پھر وہ انسان بناتی ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اپنے آپ کو بھی زندہ رکھ سکیں جو اللہ کا حکم ہے، اپنے دل کو بھی زندہ رکھ سکیں، اور پھر اس دن کے لیے تیاری کر لیں جس میں ہم سب نے وہاں جانا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کو نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، صرف وہ قلب سلیم کام آئے گا جو کہ بے عیب ہے، جس میں کوئی کدورت نہیں ہے، بالکل پاک صاف دل والا آئے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إذا كان النوم يجعل النائم يفقد إحساسه وشعوره، فلا يرى ولا يسمع ولا يشعر بشيء مما حوله، فإن الغفلة تفعل بالقلوب مثل ذلك وأكثر، بل هي أعظم أدواء القلب خطراً، وأشدها فتكاً وضرراً، وأسوأها إفساداً وأثراً. ومن خطورته أن لا يشعر الغافل بغفلته، فبالنعم يستدرجون، وباللهو واللعب يشغلون، وعن الخير والهدى يصرفون، فإذا طال عليهم الأمد قست قلوبهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فإذا هم عن ذكر ربهم والدار الآخرة غافلون، وإلى أن يأخذهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. تأمل قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي نادمون متحسرون يتمنون الرجعة ولا يستطيعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الغفلة يا عباد الله ركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة. الغفلة إفراط في الشهوات واستغراق في الملذات، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغفلة قلب خاوي عن تعظيم الله، وعقل لا يتفكر في آيات الله، ولسان جاف من ذكر الله، وجوارح تتكاسل عن طاعة الله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الغفلة جهل بالله وعدم تقدير لحقه، واستخفاف بالدار الآخرة، وعدم تفقه بها، مع أنه قد يكون من حذاق الدنيا ومتقنيها، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الغفلة مفسدة للقلب، مشغلة عن الخير، سادة عن سماع الحق واتباعه والانتفاع به، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة مرض مستحكم وداء مستشر قل أن يسلم منه أحد، وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون. فإذا عرفنا ما هي الغفلة فإن للغفلة أسباباً كثيرة، من أخطرها طول الأمل، كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أسبابها هجر القرآن الكريم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومن أسبابها التهاون في أداء الصلوات المكتوبات والتكاسل عن الجمع والجماعات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومن أسبابها حب الدنيا والركون إليها وتعلق القلب بزخارفها والمبالغة في الاشتغال بملذاتها. ومن أسبابها الجهل بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فمن عرف الله حق المعرفة عظمه وأحبه وأطاعه فلم يغفل عن ذكره. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن أسبابها ارتكاب المعاصي، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أسبابها صحبة البطالين ورفقاء السوء. ومن أسبابها كثرة اللهو واللعب. ومن آثاره الخطيرة ونتائجها السيئة وهو الطبع على قلوب الغافلين وعلى أسماعهم وأبصارهم، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وإن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ومن آثارها ونتائجها الانصراف عن الحق ونصرة الباطل. ومن نتائجها الخسارة في الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالإنسان كلما غفل قلبه عن الله تمكن الشيطان منه أكثر حتى يصبح له قرين سوء لا يفارقه، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وماذا سيجني منه؟ إنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين من الغفلة، فقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وحذرهم أن تلهيهم الدنيا بمتاعها عن طاعته جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رزقنا الله استطاعته واستماعه واتباعه. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين. اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم عطاش فاسقهم. اللهم إنهم مرضى فاشفهم. اللهم إنهم جرحى فداوهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم معينا وشفيعا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاشمين الغاصبين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.